زمانہ تا حشر یوں ہی ٹھوکر کھائے گا زمانہ، بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ، کیوں ہر شے ہے میسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر ہی کا نام کا نقطہ ہے شین پر، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر ہی کے نام کا نقطہ ہے شین پر، اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ قتل بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر، اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ قتل بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر۔ آئیے انہی اشعار کے ذیل میں گزارش کرتا ہوں جناب سجاد ہلوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صدی سے مصروف و فضا سے خدمت میں سوا تھی، سوجوان فرزندوں پہ فدا تھی، حیدر سے کبھی پوچھتی تھی یا شاہ صدر، دونوں میں بہت چاہتے تھے کس کو پیغمبر، اس بی بی سے فرماتے تھے فاتح خیبر، الفت تھی محمد کو نواسوں سے برابر، یہ دونوں دلے جانے دو سارا تھے، صدقے تھے کبھی اس پہ کبھی اس پہ فدا تھے، جب مصحف ناطق سے سنی اس نے یہ تقریر کہ حق مناجات کے اے مالک تقدیر، کر دے تو مجھے ایک پسر صاحب توقیر، میں اس کو خوشی ہو کہ کروں فدیہ شبیر، ممتاز غلاموں میں جو گلفن ہو میرا، زہرا کی کنیزوں میں بڑا نام ہو میرا۔ صلوات۔ جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو کبھی وہ ستارہ حسین ہے، ڈوبے نہ جو کبھی وہ ستارہ حسین ہے، یہ معجزہ تو دیکھے زہرا کے لال کا، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ صلوات۔ روضہ عباس ہے درگاہ بھی دربار بھی، روضہ عباس ہے درگاہ بھی دربار بھی، سر جھکاتے ہیں مجبور بھی مختار بھی، سر جھکاتے ہیں یا مجبور بھی مختار بھی، بس ان میں مشکل کا حل میدان میں پیغام اجل، بس ان میں مشکل کا حل میدان میں پیغام اجل، نام عباس علی ہے ڈھال بھی تلوار بھی، نام عباس علی ہے ڈھال بھی تلوار بھی، بھاگ کر جائے کہاں خیر الہی سے عدیل، بھاگ کر جائے کہاں خیر الہی سے عدیل، ہے بت عباس ہے اس پار بھی اس پار بھی، ہے بت عباس ہے اس پار بھی اس پار بھی۔ نعرہ صلوات۔ صلوات۔ علی سے پہلے عبادت کا احترام نہ تھا، علی سے پہلے عبادت کا احترام نہ تھا، ادب رسول اور خالق کا احترام نہ تھا، ادب رسول اور خالق کا احترام نہ تھا، نماز ہوتی قائم تو کس طرح ہوتی، نماز ہوتی قائم تو کس طرح ہوتی، خدا کا گھر تو بنا مگر امام نہ تھا۔ صلوات۔ انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے، انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے، پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا، جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا، بھائی کے جس کے لے کر علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کہ توبہ بنا دیا۔ صلوات۔
عظمت مادر باب الحوائج شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں. محمد وآل محمد وعجل فرجہم وشرمہم. حضرات ایک مطلع اور 3-4 شعر بس حاضر کرتا ہوں. قبلہ دیکھیے گا چند بھائی. عظمتوں کی کائنات ام البنین. دیکھیے گا میں یہ کلام بارگاہ باب الحوائج میں نظم کرتا ہوں اور اپنے مولا سے اجازت طلب کرتے ہوئے بڑی جرات میرا دل لرز رہا ہے اس وقت کیونکہ مادر عباس کی بات ہے. ایک ایک لفظ کہنے میں بس مولا قبول فرمائیے گا. عظمتوں کی کائنات ام البنین. روح حق ہے دے حیات ام البنین. عظمتوں کی کائنات ام البنین. سیرت زہرا نظر آ جائے گی. سیرت زہرا نظر آ جائے گی. آپ کی جب ہوگی بات ام البنین. آپ کی جب ہوگی بات ام البنین. شعر دیکھیے گا حضرات. دور ہوتے ہیں اندھیرے شام کے. اہل حضرات تشریف فرما ہیں. دور ہوتے ہیں اندھیرے شام کے. چاند کے نکلی جو ساتھ ام البنین. چاند کے نکلی جو ساتھ ام البنین. نقطۂ با یوں تو ہے مولا علی. نقطۂ با یوں تو ہے مولا علی. پر وفا کی کائنات ام البنین. آداب. نقطۂ با یوں تو ہے مولا علی. پر وفا کی کائنات ام البنین. بس یہ آخری شعر نظم کرتا ہوں آپ سب کی جانب سے. مادر عباس کا جب ذکر ہو. مادر عباس کا جب ذکر ہوگا واجب احتیاط ام البنین.
مادر عباس کا جب ذکر ہوگا واجب احتیاط ام البنین، ہوگا واجب احتیاط. ایک شعر اور سماعت کر لیں حضرات. بڑھتا ہے قمر بنی ہاشم کا نور، بڑھتا ہے قمر بنی ہاشم کا نور، جب بھی چھا جاتی ہے رات ام البنین، بڑھتا ہے قمر بنی ہاشم کا نور، جب بھی چھا جاتی ہے رات ام البنین. بر محمد والے محمد صلوات. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. بہترین کلام آپ کے حوالے کر رہے تھے جناب سجاد ہلوری صاحب. ایک صلوات پر محمد والے محمد. کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے زخم بھول گیا ماں کی گود میں. کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے زخم بھول گیا ماں کی گود میں. یہ بھی نمازیوں کے مصلے سے کم نہیں، مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں. کیا کیف کیا، آخری شعر، بس ایک شعر سنانا ہے آپ کو یہاں تک. کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے زخم بھول گیا ماں کی گود میں. یہ بھی نمازیوں کے مصلے سے کم نہیں، مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں. ام البنی کی گود میں عباس ہی نہیں پروان چڑھ رہی ہے وفا ماں کی گود میں. علی مدد میرے. ام البنی کی گود میں عباس ہی نہیں پروان چڑھ رہی ہے وفا ماں کی گود میں، پروان چڑھ رہی ہے وفا ماں کی گود میں. بستی بستی شہر و شاہ کا چرچا باقی ہے، بستی بستی شہر و شاہ کا چرچا باقی ہے. شمع بجھے صدیاں گزری ہے پھر بھی اجالا باقی ہے. اللہ اکبر. یہ خاموشی توڑیے سرکار. بستی بستی شہر و شاہ کا چرچا باقی ہے، شمع بجھے صدیاں گزری ہے پھر بھی اجالا باقی ہے. اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے، دھو ڈالی ہے تن کی سیاہی من کا اندھیرا باقی ہے. اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے، دھو ڈالی ہے تن کی سیاہی من کا اندھیرا باقی ہے. مجلسیں رک جائے عزائے حسین رک جائے، یہ نوحوں کی صدا رک جائے. کس وجہ سے؟ کہا تھا کہ حسین کی صدا کان میں نہ آئے. کیوں؟ بستی بستی شہر و شاہ کا چرچا باقی ہے، شمع بجھے صدیاں گزری ہے پھر بھی اجالا باقی ہے. اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے، دھو ڈالی ہے تن کی سیاہی من کا اندھیرا باقی ہے. ارے ختم ازا کو بعد میں کرنا، پہلے نمازیں بند کرو. ارے ناممکن ہے شے کو بلانا جب تک سجدہ باقی ہے، ناممکن ہے شے کو بلانا جب تک سجدہ باقی ہے. بستی بستی شہر و شاہ کا چرچا باقی ہے، شمع بجھے صدیاں گزری ہے پھر بھی اجالا باقی ہے. اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے، دھو ڈالی ہے تن کی سیاہی من کا اندھیرا باقی ہے. ختم ازا کو بعد میں کرنا، پہلے نمازیں بند کرو. ناممکن ہے شے کو بلانا جب تک سجدہ باقی ہے. ارے چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو. یا علی مدد میرے سرکار. چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو. اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے، اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے. آئیے انہی اشعار کے ذیل میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا غلام صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
بآواز بلند صلوات. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں. ذہن میں خلد کا پتہ رکھ لو، ذہن میں خلد کا پتہ رکھ لو، ذہن میں خلد کا پتہ رکھ لو، اپنی آنکھوں میں کربلا رکھ لو، اپنی آنکھوں میں کربلا رکھ لو، جب زمانہ تمہیں دبانے لگے، جب زمانہ تمہیں دبانے لگے، سر پہ سرور کا تعزیہ رکھ لو، سر پہ سرور کا تعزیہ رکھ لو. بآواز بلند صلوات. نیند پھر نہ آئے گی اس طرح جگا دے گا، نیند پھر نہ آئے گی اس طرح جگا دے گا، موت بھی نہ آئے گی اس طرح جلا دے گا، موت بھی نہ آئے گی اس طرح جلا دے گا. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اس جہان میں جتنے سر پھروں کے لشکر ہیں، اس جہان میں جتنے سر پھروں کے لشکر ہیں، اس جہان میں جتنے سر پھروں کے لشکر ہیں، منتقم کو آنے دو، سب کے سر اڑا دے گا، منتقم کو آنے دو، سب کے سر اڑا دے گا. آپ نے بنایا تھا، آپ نے بنایا ہے کعبہ خلیل اللہ، آپ نے بنایا ہے کعبہ خلیل اللہ، 6 مہینے والا تو کربلا بنا دے گا، 6 مہینے والا تو کربلا بنا دے گا. بآواز بلند صلوات. بہترین کلام آپ کے حوالے کر رہے تھے مولانا غلام صاحب.
کہاں پہ لفظ کیے ہیں رفو سمجھتا ہے، کہاں پہ لفظ کیے ہیں رفو سمجھتا ہے، میرا امام میری گفتگو سمجھتا ہے، کہاں پہ لفظ کیے ہیں رفو سمجھتا ہے، میرا امام میری گفتگو سمجھتا ہے، استاد میزے نہ ہرگز علی کی بات کرو جو ابتدائی فضائل غلو سمجھتا ہے، استاد میزے نہ ہرگز علی کی بات کرو جو ابتدائی فضائل غلو سمجھتا ہے، جو ابتدائی فضائل غلو سمجھتا ہے۔ آج کی مجلس کا تحفہ آپ کی خدمت میں ہے، آج کی مجلس کا تحفہ آپ کی خدمت میں ہے، اے نبی زادی یہاں ہر ایک تیری بیعت میں ہے، آج کی مجلس کا تحفہ آپ کی خدمت میں ہے، اے نبی زادی یہاں ہر ایک تیری بیعت میں ہے۔ ارے تو سمجھتا ہے کہ مومن ہے تبرہ چھوڑ کر، اے مقصر تو ابھی شداد کی جنت میں ہے، تو سمجھتا ہے کہ مولانا شباب صاحب قبلہ تشریف لائیں، تو سمجھتا ہے کہ مومن ہے تبرہ چھوڑ کر، اے مقصر تو ابھی شداد کی جنت میں ہے، اے مقصر تو ابھی شداد کی جنت میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اے مقصر تو ابھی شداد کی جنت میں ہے، آئی تھی جو علی کے مقابل محاذ پر، آئی تھی جو علی کے مقابل محاذ پر، پائی شکست جیت میسر نہ ہو سکی، آئی تھی جو علی کے مقابل محاذ پر، پائی شکست جیت میسر نہ ہو سکی، جا بنت مصطفیٰ سے کرے گی مقابلہ، فضا کی جوتیوں کے برابر نہ آ سکی، جا بنت مصطفیٰ سے کرے گی مقابلہ، فضا کی جوتیوں کے برابر نہ ہو سکی، فضا کی جوتیوں کے برابر نہ ہو سکی۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بہترین نوع خان، بہترین منقبت خان، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عابد سلطانی صاحب سے کیوں آئے اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عظمت علی محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں ذرا۔ وقت زیادہ ہو گیا، ایک مطلع چند بند مصائب کے حاضر کرتا ہوں۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، ارے کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جا او ذرا، ایک بار اور مجھے
گود میں لے لو بابا، شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا، ارے جوڑ کر نلھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ارے سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے میرے کانوں سے اتارے نہ میرے، ارے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو، ارے تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو، ارے تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ارے تم نہ آؤ گے تو اے بابا میں، تم نہ آؤ گے تو اے بابا بہت روؤں گی، ارے کس کے سینے پہ بتا دی جیے پھر سوؤں گی، نہ تو بھیا علی اکبر ہے نہ عباس چچا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر،
मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का ज़ाकिर, ताईद खुदा होता है शब्बीर का ज़ाकिर। आती है जिसे सुनने को शब्बीर की माँ भी, हाँ इतना बड़ा होता है शब्बीर का ज़ाकिर। पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में ख़तीब होते हैं। आइए इस मजलिस को ख़िताब करने के लिए ख़तीब अहले बैत आली जनाब डॉक्टर असद अब्बास साहब से गुजारिश सलवात। नाम अब्बास का लिख के पहना देते हैं, उनके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। थक के सो जाते हैं बच्चे ऐसा खानों में, अपनी दामन की मलक उनको हवा देता है। वो नूर बन के जहाँ की फ़िज़ा में रहते हैं, शहीद जिंदा है करबो बला में रहते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि वफ़ा की मिसाल दो, मैंने कलम उठाया और अब्बास लिख दिया। जहाँ है मौत वहाँ ज़िंदगी हुसैन से है, शब हयात हर रोशनी हुसैन से है। यजीदियों से हमारे कभी बनी नहीं, और बने भी तो दोस्ती हुसैन से है। करबला 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 चाहिए मुझको, अपनी गमों की दवा चाहिए। एक आंसू के बदले मुझे जन्नत मिल जाए, अगर को अल्लाह सलवात। फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। अज़ादारान शहज़ादिए जनाब उम्मुल बनीन, अभी हम लोगों को लगा शायद कि एक बच्चा बिना तरतीब के मिंबर पे आ गया, लेकिन यही तो हमारी माँओं का दर्स है कि हम क्या करें कि ये बच्चे जब पैदा होने वाले होते हैं या कोई माँ, तो तब से उसकी जस्तुजू यही होती है कि कब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो गाज़ी अब्बास का अलम उठाएगा या गाज़ी अब्बास का नाम लेगा। तो यही बच्चे हैं जो आगे चल के मिंबर की ज़ीनत बना करते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, इल्म के उन्वान से थोड़ी सी चंद टूटी फूटी बातें आप तक पहुंचाता हूं, और ये मौका हमारे छोटे भाई और उनकी पूरी टीम डॉक्टर दाइम रज़ा साहब की तरफ से, फ़दक़ हॉस्पिटल की तरफ से ये मजलिस मुनक़्क़िद होती है। और ये भी देखने की चीज़ है कि जब इल्म हमारे पास होता है तो हमारी पहचान क्या होती है। तो हमारे बच्चे, एक वक्त वो था कि जब ढूंढने पर भी हमें अपनी कौम में डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, इंजीनियर्स नहीं मिलते थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है और इसी अज़ादारी की वजह से ये चीज़ है कि हमें वो डॉक्टर्स मिल रहे हैं जो पेशे से तो डॉक्टर ही हैं और पूरी दुनिया की खिदमत भी कर रहे हैं, और साथ में अहले बैत से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हॉस्पिटल को भी अपने नाम फ़दक़ का नाम दे रखा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और ये पूरी टीम है, मैं मेंबर से कोई किसी तारीफ़ के लहजे में नहीं बल्कि दुआइया लहजे में कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरे छोटे भाई हैं। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो कोविड का सबसे सख्त वक्त था पूरी कौम पे, यहाँ पर सिर्फ हमारी बात नहीं है,
صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، صرف ہمارے مذہب والوں کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اس وقت پریشان تھی. اور اس وقت اس پریشانی میں جس نے اس ٹیم کے لوگوں کو یاد کیا، تو جو جہاں جہاں موجود تھا اس نے اپنے طریقے سے تمام مریضوں کی مدد کی ہے. ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ ان لوگوں نے کتنی زیادہ لوگوں کی اس وقت مدد کی ہے، اور اس مدد کا نتیجہ اور اس چیز کا ان کو جو نتیجہ مل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آج فرش پہ ماشاءاللہ اتنے لوگ موجود ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علی. یہ بی سے منسوب مہینہ ہے، ہاسپٹل کا نام فدق ہے. تو آگے تو مجھے کچھ اور باتیں آپ تک پہنچانی ہے، لیکن بس ایک بات کی طرف اشارہ یہ کرنا ہے کہ ابھی شہادت کی تاریخ گئی ہے اور ولادت کی بی کی تاریخ آنے والی ہے. تو جو یہ فدق ہے ایکچولی اس کو ہم کو لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اسلام کی ٹوٹل اوریجن کو ہم لوگ دیکھیں آج کے معاشرے میں، آپ دیکھیے تو اسلام آپ کو دو شکلوں میں نظر آتا ہے. پوری دنیا کا آپ تجزیہ کر لیجئے، کیونکہ وہ لوگ بھی مسلمان نظر آتے ہیں، تو کنفیوژن ہے، پوری دنیا میں کنفیوژن ہے کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہیں جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور گولیاں چلا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو بم کے دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان کم سے کم اگر سامنے فرنٹ پہ نہیں جا سکتے تو جہاں وہ موجود ہیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو اگر اس آواز کی شروعات کو ہم کو دیکھنا اور یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کا یہ بائیفرکیشن، یہ ڈویژن اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ بائیفرکیشن اور ڈویژن اسٹارٹ اس جگہ سے ہو رہا ہے جہاں بی بی دربار میں گئیں اور جا کر کے اپنا تعارف کرایا کہ اے مسلمانوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد. فدق زمین و جائیداد کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ زمین و جائیداد کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. میں یہاں پر بس صرف تمام امت مسلمہ، بلکہ مسلم سے نہیں انٹائر ہیومینٹی سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آج ایک چھوٹا سا ظلم کہیں پہ ہو جاتا ہے ایک نارمل آدمی کے ساتھ. اگر آپ کسی شہر میں کسی قصبے میں نکل رہے ہوں اور کہیں آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ کو لگے کہ نہیں تشدد زیادہ ہے، ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں کچھ ہارم ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی کم سے کم آپ وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں کو کچھ دلاسا دیتے ہیں جو لوگ مظلوم ہیں، یا ان کی طرف سے کچھ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہوں. پوری ہسٹری دیکھیے، کسی بھی چیز کے آرگیومنٹ کے لیے، یہ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، کسی بھی چیز کے آرگیومنٹ کے لیے دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے نو ڈاؤٹ ہسٹوریکل فیکٹس کی، لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ڈسپیوٹیڈ ہوتی ہیں، کنفیوزنگ ہوتی ہیں. کچھ لوگ کسی ہسٹری کو مانیں گے، کچھ لوگ کسی ہسٹری کو مانیں گے. دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، جس کی ضمانت لی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لاجک پہ بات کرتے ہیں کہ لاجک کیا ہے، کسی چیز کا لاجک کیا ہے، کسی چیز کی ریزننگ کیا ہے. وہ تو دو اور دو والی بات ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ہسٹری کے صحیح اور غلط ہونے کی بات نہیں ہوتی. تو بس یہاں پر تمام ہیومینٹی کو ہم کو اس بات کے لیے جگانا چاہیے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ وہ اسلام، وہ مذہب جو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جس کی تبلیغ کی اور لوگوں تک پہنچانے کے بعد جو اللہ کی طرف سے پورا دین جناب آدم سے لے کے اور جناب خاتم تک بھیجا گیا تھا، اس پوری شریعت کو مکمل کر دیا. تو جب اس شریعت کو مکمل کر دیا، اس شریعت نے کیا یہ سکھایا تھا کہ اس رسول کے اس دنیا سے جانے کے کچھ ہی دن کے بعد رسول کی خود کی بیٹی پر وہ ظلم کیا جائے جو پوری دنیا میں دکھائی دے رہا ہو. تو اگر یہ ظلم دکھائی دے رہا ہے، اور کسی طرح کی، میں اس وقت ہسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ہسٹری کو ہم الگ کر دیں، ہم تو صرف بالکل اگر ایک جو ہسٹری سے واقف نہیں ہے اس بچے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے سامنے دو سوال رکھے جائیں کہ بھائی ایک رسول کی بیٹی تھی، وہ رسول جس نے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا تھا، اور اس رسول کی بیٹی کو اس طریقے سے دربار میں آنا پڑا، اس کے دروازے پر اس طرح سے لوگ آگ لے کر کے گئے، یہ ایک ظلم ہوا. ظلم کرنے والے کون لوگ تھے یہ مسئلہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت مکے اور مدینے میں جو اور مسلمان موجود تھے جنہوں نے ٹھیک ہے بظاہر یہ ظلم نہیں کیا تھا، لیکن کوئی ایک بڑا کوئی مقدمہ، کوئی ایسا احتجاج، کوئی ایسا پروٹیسٹ پورے علاقے میں دکھائی دیتا کہ لوگوں نے کھڑے ہو کر کے پروٹیسٹ کیا، تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اس وقت تمام مسلمان اس بات کو مان رہے تھے کہ ہاں رسول کا بھیجا ہوا دین وہ تھا جس کو انہوں نے سمجھ کر کے قبول کیا ہے. لیکن سمجھ میں آ گیا کہ جو میجورٹی تھی اس نے دین کو سمجھ کر کے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ کسی اور چیز کو، کسی اور بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے اس مذہب کو اختیار کیا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. اور ایسا نہیں ہے، جو حق پرست لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہیں. تو آخر لوگوں نے احتجاج کیا. آپ ہسٹری پڑھیں گے تو پھر اب ہسٹری اور لاجک کی بات آئے گی، بھئی ایسا نہیں ہے. لیکن جناب میثم تھے، جناب سلمان تھے، جناب عمار یاسر تھے، جناب ابو ذر تھے، جناب بلال تھے. لیکن کہ ایسا اس وقت بھی تھا کہ صرف کچھ لوگ تھے جو ظلم کے خلاف تھے.
صرف کچھ لوگ تھے جو مظلومیت کے ساتھ تھے، اور آج بھی پوری دنیا کا تجزیہ یہی ہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والے ہم کو بظاہر زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور مظلومیت کا ساتھ دینے والے کم نظر آتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ بائیفرکیشن کیوں ہوا. وہ اسلام جس نے، میں اس سے پہلے ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، بہت جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ انکلوژن اور ایکسکلوژن کرائٹیریا ڈے 1 پہ دے دیا. یعنی ڈے 1 پہ جب شروعات ہوئی وہیں پہ پوچھا گیا، مجھے پوری ڈیٹیلز نہیں پڑھنی ہے، کہا گیا کہ میری ذریت میں جائے گا مذہب کہ نہیں جائے گا. جب رسول نے پوچھا تھا، ایک رسول نے پوچھا تھا، تو جواب یہ ملا تھا جناب ابراہیم کو، جائے گا لیکن ظالم کے پاس نہیں جائے گا. یعنی اسلام کا جو اقتدار ہوگا وہ کبھی ظالم کے ساتھ نہیں جائے گا. تو یہ ایکسکلوژن کرائٹیریا بنا دیا گیا کہ جہاں جہاں ظلم دیکھو گے اس کو کبھی یہ مت سمجھنا کہ وہ حقیقی وارث ہو سکتا ہے اسلام کا. اسی طریقے سے انکلوژن کرائٹیریا صرف ایک بنا دیا گیا، جناب آدم کو جب خلق کیا گیا تو علم کو بنیاد بنا دیا گیا، نالج کو بنیاد بنا دیا گیا. تو دیکھ لینا جہاں نالج اور علم ہوگا اسی کو انکلوڈ کرنا کہ وہ صحیح قیادت کا حقدار ہے، اور جہاں ظلم ہوگا اس کو کبھی انکلوڈ مت کرنا. ایک صلوات بھیجیں محمد. ایک کہانی میں پہلے بھی اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن آج اس سے کچھ اور ریفرنس مجھے لینے ہیں، اس لیے چھوٹی سی کہانی بچوں کو سناتا ہوں اور اس کے بعد اس سے کچھ ریفرنس. کیونکہ دیکھیے ایک مقدمہ یہ ہے کہ اسلام مذہب ایک پوری، ایک کہنا چاہیے ایک ہمارا پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے، کیسے انسان کو زندگی بتانی ہے، کیا ایکچوئل زندگی ہونی چاہیے، سب کچھ اسلام میں انکلوڈیڈ ہے. صرف روزہ نماز عبادت یہ تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن ٹوٹل ہمیں زندگی بتانی کیسے ہے. اور اس کی شروعات شریعت کی جناب آدم سے شروع ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ ہوتی ہے آخری رسول پہ. اب اس کے بعد کا کیا اہتمام اللہ کر رہا ہے، اس سے پہلے کی مجلس میں نے پڑھا تھا، لیکن یہاں پر ایک کہانی صرف آپ کو بچوں کو سناتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں چھوٹی باتیں بچوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں تو انہیں چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اب اگلا آرگیومنٹ یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب جو امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو کیا دنیا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے نائب چن لے، یا دنیا کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اس کی قرآن کی حدیث کی وہ دلیلیں ہم دیتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے ایک کہانی کی روشنی میں، اور پھر اس کو بار بار میں ریفر کروں گا جب اپنے باقی ریفرنس دوں گا. ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک جنگل کا واقعہ ہے، میں پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے. ایک جنگل تھا جس میں ایک ندی بہتی تھی، جیسے کہ اکثر جنگلوں کے بیچ سے ندی بہتی ہے، اور اس میں ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک منکی یا ایک بندر رہا کرتا تھا. بہت خوبصورت سا بندر خوبصورت بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ رہا کرتا تھا، اور نیچے جو ندی بہہ رہی تھی اس میں خوبصورت سی مچھلی تھی. تو یہ اسٹوری یہ نکلتی ہے کہ وہ مچھلی جب پانی میں اوپر کی طرف آتی تھی تو اب جو بھی ان کا بات کرنے کا ذریعہ تھا جانوروں کا، ان میں آپس میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے یہ دوستی ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی اس بندر میں اور اس مچھلی میں یہ دوستی بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگتا ہے. کبھی بندر کو کچھ مل جاتا ہے اوپر پیڑ کے اوپر، کوئی کھانے کی کوئی غذا کی چیز جو مچھلی کھا سکتی ہے تو وہ ندی میں ڈال دیتا ہے، وہ مچھلی کو حاصل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ان لوگوں کی دوستی پروان چڑھ رہی تھی، اور اس کا ویل وشر تھا. ورڈز پہ یاد رکھیے گا، اس کا ویل وشر تھا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اسی جنگل میں باڑھ آ جاتی ہے. اب جب باڑھ آتی ہے اور اس ندی کا پانی بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ندی کا پانی بڑھتا چلا جاتا ہے. ادھر ندی کا پانی بڑھ رہا ہے، سارے جانور اپنے کو بچانے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. کوئی پہاڑوں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اور اونچی جگہوں پہ جا کے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اب مچھلی کیا کر سکتی تھی، وہ جیسے جیسے ندی کا پانی بڑھ رہا ہے وہ اوپر جاتا جا رہا ہے. بندر بھی اونچائی پہ اپنے اس پیڑ سے دوسری جگہ پہ، پہاڑ کی چٹان پہ اور اونچائی پہ چلا جاتا ہے. اب وہ اپنے حساب سے کافی اونچائی پہ پہنچ چکا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب مچھلی لگاتار اوپر آ رہی ہے اور پانی اس سے اوپر جانے والا آتا ہے، اب وہ ویل وشر ہے، اسے مچھلی کا خیال ہے کہ شاید مجھے اس مچھلی کو بچانا چاہیے. تو وہ کوشش جو کر رہا ہے وہ مچھلی کو بچانے کی کر رہا ہے. کیسے کوشش کر رہا ہے؟ وہ ایک مرتبہ جیسے ہی مچھلی اس کے قریب آتی ہے وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتا ہے اور مچھلی کو باہر نکالتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، میں اس کا ویل وشر ہوں اور میں نے اس کو بچا لیا. لیکن یہ بچے سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ بچی نہیں مچھلی، بلکہ یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی، دونوں کی دوستی بھی ختم ہو گئی، کہانی بھی ختم ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا علم ہی محدود ہے، وہ خلقت جس کا علم ہی محدود ہے، جس کی سوچ اور سمجھ ہی محدود ہے، تو اگر ہم کسی کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے تو اپنے اعتبار سے کریں گے. ہم سمجھیں گے کہ یہ فیصلہ ہم بہتر کر رہے ہیں، لیکن وہ فیصلہ بہتر نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجیے محمد. اب بات آتی ہے نیابت کی. اب یہاں سے ایک ایک چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی آخر ائمہ معصومین کی بلا فصل ضرورت کیوں ہے. یعنی جہاں ختم نبوت ہوا اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو بچے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں ہو سکتا. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں ایک بھی انسان رہے گا، چاہے پہلے
اور آخر قیامت تک اگر 2 لوگ اس دنیا میں ہیں تو ایک ہادی ہوگا اور ایک فالوور ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو اللہ نے اپنے پورے نظام کو جو خلق کیا، پورے نظام کو بنایا، اس کو کبھی بھی بنا کسی قیادت کے نہیں چھوڑا ہے. وہ بھی وہ قیادت جو اس نے خود بنائی ہو، وہ لیڈرشپ جو اس نے خود بنائی ہو. اس کو سائنٹیفک پہلو میں اگر آپ دیکھیے، چھوٹی سی چیز بچوں کے لیے، جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بچے جانتے ہیں، کسی بھی لیونگ بینگ کا، اینیمل چاہے مائکروسکوپک ہو اور چاہے میکروسکوپک ہو، سب کا جو بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیل. یعنی ایک سیل سے ہی ملا کر کے کوئی بھی لیونگ بینگ بنتی ہے. اور سیل میں ڈفرینٹ آرگنیل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی خلقت ایسی نہیں ہے کہ اس نے ڈفرینٹ آرگنیل بنائے ہوں اور اس کے بعد آرگنیلز بنانے کے بعد ان کو رینڈم یہ رائٹ دے دیا گیا ہو کہ اس سیل کو وہ کیسے بھی چلاتے رہیں، یا جس وقت جو لگے کہ یہ لیڈرشپ کر سکتا ہے اسے لیڈرشپ دے دی جائے. اس مائکروسکوپک سیل میں بھی نیوکلیس کا انتخاب کیا گیا ہے، اس اسٹرکچر کا انتخاب کیا گیا ہے کہ سیل میں جو کچھ بھی ہوگا اور اس کے بعد اسی کو میکرو لیول پہ پھر آرگن اور پھر پورا سسٹم، وہ ہمیشہ اس نیوکلیس کی گائیڈنس میں ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. اللہ نے کسی بھی پوائنٹ پہ بنا قیادت کے چھوڑا ہی نہیں. یعنی کوئی بھی جو بھی چیز بنائی، جو بھی اسٹرکچر بنایا، اس کا ایک لیڈر، ایک ہادی بنایا، جیسے کہ سیل میں نیوکلیس کو بنایا. اسی طریقے سے آپ فزکس میں دیکھ لیجئے، اسمالسٹ پارٹیکل پہ بھی چلے جائیں، اگر ہم کو لگتا ہے کہ چیزیں رینڈم ہو رہی ہیں تو کوئی بھی چیز دنیا میں رینڈم نہیں ہے. ہر ایک کا سسٹم ہے اور ہر ایک کا ایک فالو کروانے والا ہے، باقی سب فالو کرنے والے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. اب یہ چیز کہ جب ہم کو یہ اسی طریقے سے اب سیکنڈ کانسیپٹ یہ آنا چاہیے کہ ہاں بلا فصل ہر وقت ایک نہ ایک ہادی موجود ہونا چاہیے. تو ایک تو بلا فصل اس کا امامت کا سلسلہ ہونا چاہیے، دوسرا معصوم ہونا چاہیے، انفیلیبل ہونا چاہیے، یعنی جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا آرگومنٹ ہم دے سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی میں نے کہانی بچوں کو سنائی کہ انسانوں کے بنائے ہونے میں یہی فرق ہے کہ انسان کچھ بھی خلق کرے گا اس کے اندر نقص ہوگا، اس کے اندر کمی ہوگی، اور اللہ جس کو ہادی بنا کے بھیجے گا وہ کمپلیٹ ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ جس نے اس پوری دنیا کو خلق کیا، سورہ بقرہ میں اعلان بھی کیا کہ اللہ رحمان ہے اور وہ پوری دنیا کو کبھی بھی بنا کسی ہادی کے نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نائب رکھے گا، اور وہ کبھی ظلم نہیں چاہتا. اللہ کبھی ظلم نہیں چاہتا، تو وہ کبھی ایسے کی طرف قیادت کو نہیں جانے دے گا جہاں پہ ظلم کی کوئی گنجائش ہو. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ. اچھا، بنانے میں نقص کیا ہے؟ ایک تو یہ سامنے کی چیز کہ اگر یہ بنا رہے ہیں، اب اس کو دیکھیے قرآن سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ائمہ معصومین کی روشنی میں دیکھتے ہیں. 11ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے. 11ویں امام آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی گود میں آپ کے اور ہمارے آخری حجت وہ آپ کی گود میں موجود ہے. آپ کا ایک چاہنے والا آتا ہے، ایک صحابی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو مولا ریفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں سوال کرو، لیکن جواب آج یہ ہمارا یہ ہادی دے گا، آج یہ ہمارا بیٹا تمہارے سوال کا جواب دے گا. تو وہ سوال کرتا ہے. وہ سوال کیا کرتا ہے؟ وہ سوال یہ کرتا ہے کہ امام دنیا کا بنایا ہوا ہونا چاہیے یا اللہ کا بنایا ہونا چاہیے. مطلب سوال کرتا ہے کہ آپ کے نظریے میں کہ جو بھی امام ہے، جو بھی نائب ہے، وہ اللہ کا بنایا ہونا چاہیے یا انسانوں کا بنایا ہونا چاہیے. اب آپ کی آخری حجت جو جواب دیتے ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا تم نے حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں پڑھا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا، لیکن آپ نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا. اب یہ رسول انتخاب کر رہے ہیں 70 لوگوں کا جن کو وہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں اپنے بعد، لیکن انہوں نے ہینڈ اوور کیا اپنی نیت سے، اپنے نظریے سے، لیکن وہ سب کے سب پلٹ گئے. تو نبی نے جب منتخب کیا وہ پلٹ سکتے ہیں، تو باقی انسان اگر مل کر کے کسی کو منتخب کریں گے تو وہ پلٹ جائے تو اس میں کیا گنجائش ہے؟ صلوات بھیجیں محمد. آج بات قیادت کی ہو رہی ہے اور اس لیے بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات پہ، کیونکہ آج کی جو مجلس ہے وہ جناب ام البنین سے منسوب ہے، جناب ام البنین سے منسوب ہے، اور انتخاب بڑا امپورٹنٹ ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو جو کام سمجھتا ہے وہ کام سپرد کرنا اللہ کا کام ہے.
کوئی اور نہیں کر سکتا. جس کو جو چاہے گا, جس سے جو کام چاہے گا وہ کروائے گا. یہ اللہ نے انتخاب کر رکھا ہے, یہ اللہ کا انتخاب ہے, کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں دے سکتا. تو یا تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, اور یا پھر آج کی مجلس جس شہزادی سے منسوب ہے, ہمارے مولا نے کیا انتخاب کیا. یہ ہمارے مولا کی ایک دعا تھی کہ مولا نے یہ انتخاب کیا کہ ہاں اے عقیل, مجھے ایک ایسی قبیلے میں شادی کرنی ہے کہ ایک ایسا فرزند ہو جو کربلا میں میرے فرزند حسین کے کام آئے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی. تو جناب ام البنین کا مرتبہ کتنا بلند ہے, جناب ام البنین کا مرتبہ کتنا بلند ہے. تو جناب ام البنین کے جو حالات آپ کو پہلے ملتے ہیں, جناب مولا کائنات سے عقد سے پہلے جناب ام البنین یا جناب فاطمہ کلابیہ جو آپ کا پہلے کا نام تھا, یا جناب فاطمہ بنت حزام, تو آپ کا ابھی عقد میں نہیں آئی ہیں مولا کائنات کے. اس وقت ہسٹری میں 2 لقب ملتے ہیں جناب ام البنین کے لیے. ایک لقب یہ ملتا ہے کہ آپ حلال مشکلات تھیں, یعنی مولا مشکل کشا ہیں, یہ حلال مشکلات تھیں مولا کے عقد میں آنے سے پہلے. یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ آتے تھے, کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا بڑے سے بڑا اس قبیلے میں, اور کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ کے پاس آتے تھے اور آپ اس کو ایک سینٹنس میں, ایک جملے میں حل کر دیا کرتی تھی. یہ حلال مشکلات تھی. چھوٹی موٹی مشکل آپ کی کنیزیں حل کر دیتی تھی, کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو آپ خود حل کر دیتی تھی. اس کے بعد دوسرا جو لقب ملتا ہے, یہ بھی مولا کائنات سے عقد میں آنے سے پہلے, وہ لقب جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کہ جس کے گھر کے باہر بہت زیادہ راکھ موجود ہوتی تھی. اب یہ راکھ کیا ہے, یہ راکھ کیوں زیادہ موجود ہوتی تھی؟ راکھ کہاں بنتی ہے؟ اب تو گیس پہ کھانا بنتا ہے نا, پہلے کھانا چولہوں پہ بنا کرتا تھا. تو جس گھر میں جتنا زیادہ وسیع دسترخوان ہوگا, جتنے زیادہ لوگوں کا کھانا بنے گا صبح کے ٹائم پہ, اس گھر کے باہر اس سے زیادہ راکھ آپ کو ملے گی. تو جناب ام البنین کا دوسرا لقب یہ ملتا ہے کہ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا, وہ اتنا زیادہ اس کو پروموٹ کرتی تھی کہ اس علاقے میں کوئی بھی شخص اگر آ جاتا تھا تو بنا کھانا کھائے واپس نہیں جا سکتا تھا. تو اس لیے یہ راکھ کا شرف تھا. تو اب جب یہ رشتہ آتا ہے جناب ام البنین کا مولا کائنات کی طرف سے, تو اس سے پہلے کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جناب فاطمہ کلابیہ یعنی جناب ام البنین یہ کہتی ہیں اپنے بابا سے کہ کل میں نے رات میں خواب دیکھا ہے, اور میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ہے جو میری گود میں آیا ہے, اور اس کے بعد چند ستارے ہیں جو میرے پاس آئے ہیں. تو یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہیں سے پھر رشتہ ہوا, لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف اور غور کرنے کی جو فضیلت جناب عباس سے منسوب ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. مولا ابی الفضل عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم, یعنی یہ چاند جو جناب ام البنین نے دیکھا تھا, یہ چاند مولا عباس کا لقب ہے. اب یہاں پہ دقت کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ یہ لینگویج کی پرابلم ہے, کیونکہ ہمارے پاس یا اس وقت کے جو بھی ادب کے لوگ ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ خوبصورت شاید کوئی سملی نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی, تو انہوں نے چاند سے اس کی کمپیریزن کر دیا اور قمر بنی ہاشم کہہ دیا. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا قمر. تو مولا عباس کے آنے سے پہلے آپ دیکھیے کہ آخر یہ وہ خاندان ہے جس میں سب ایک سے ایک بڑھ کے حسین بھی ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت بھی ہیں, اور اس میں آپ کو کچھ لقب ملیں گے. جناب عبد المطلب کا لقب ملے گا, جن کو جناب عبد المطلب کو قمر بطحا کہا گیا ہے. یعنی آپ جہاں جاتے تھے وہ ایریا یا وہ جگہ پوری منور ہو جاتی تھی, روشن ہو جاتی تھی, اور لوگ ان کو قمر بطحا کہہ کے سلام کیا کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا لقب دیکھیے اسی خاندان میں, وہ ملتا ہے قمر حرم کا, اور یہ قمر حرم سرکار جناب ابو طالب کی ذات سے منسوب تھا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کعبے میں زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو پورا کعبہ منور ہو جایا کرتا تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. ایسا خاندان, سب ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت ہیں. یہاں قمر بنی ہاشم کہا جا رہا ہے. جناب قاسم کے لیے ملتا ہے, مصائب میں ملتا ہے, لیکن جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ میدان میں تشریف لائے تو اس وقت جو دشمن تھے انہوں نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو, نور کو دیکھنے کے بعد ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو وہ چاند نظر آتے ہیں جو کبھی بدلی میں سے ابھرتا ہوا نظر آتا ہے, یعنی اس کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جناب علی اکبر کی خوبصورتی کی, جب دربار سے نکلا کرتے تھے تو لوگ اپنا کام روک کر کے آپ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے.
تو وہاں پہ انتخاب کیا گیا ہے، قمر بنی ہاشم کا لقب مولا عباس کو دیا گیا ہے، اور صرف قمر بنی ہاشم صرف خوبصورتی کی بنا پہ نہیں، میں نے کہا کوئی سمیلی نہیں تھی اس لیے قمر بنی ہاشم کہہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ منزلیں بھی آتی ہیں کہ کس طرح سے جناب ام البنین پرورش کر رہی ہیں، کہ جناب ام البنین جب اس گھر میں آتی ہیں، جب اس گھر میں آتی ہیں، مولا علی کے گھر میں آتی ہیں، اور بچوں نے آپ کو ماں کہہ کر کے سلام کیا تھا، تو آپ نے یہی کہا تھا، یہ وفا کی مثال تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بچوں مجھے کنیز سمجھنا، کبھی ماں کا لہجہ مت دینا۔ اور اس کے بعد جب مولا علی نے پہلی بار فاطمہ کہہ کے بلایا تو آپ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا اس نام سے مجھے نہ بلائیے گا، کیونکہ جو میرے شہزادے اور شہزادی ہیں جب یہ نام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پھر آپ کو جناب ام البنین کا لقب دیا تھا۔ ہاں عزاداروں، یہ وہ باعظمت بی بی تھیں جنہوں نے بچوں کو اس طرح سے پروان کیا۔ 4 بیٹے تھے آپ کے، مولا عباس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک آپ کی بیٹی تھی جناب رقیہ، جناب رقیہ وہ ہیں جو جناب مسلم ابن عقیل سے منسوب تھی۔ ہاں جناب رقیہ کا مرتبہ کیا کم مرتبہ ہے، یہ وہ بی بی ہیں جن کے 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے شہید کر دیے گئے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 کوفے میں شہید ہوئے۔ تو جناب ام البنین نے اپنے 4 بیٹے آقا حسین پہ قربان کیے، اور آپ کی بیٹی نے اپنے 4 بیٹے بھی آقا پہ قربان کیے۔ ہاں عزاداران امام حسین، یہ وہ باعظمت بی بی ہیں کہ جناب عباس کو اس طرح سے پال رہی ہیں کہ جب بھی جناب عباس بڑے ہو رہے ہیں، دیکھو عباس کبھی بابا نہ کہنا، کیونکہ یہ تو حسنین کے بابا ہیں، کبھی آقا کہنا، کبھی سید کہنا، کبھی مولا کہنا، لیکن بابا نہ کہنا۔ عباس بڑے ہوتے جا رہے ہیں، دیکھو عباس جب حسنین کے سامنے جانا تو یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، تمہارے آقا ہیں، ہمیشہ آقا کہنا اور غلاموں کی طرح نظروں کو نیچے رکھنا۔ عباس بڑے ہو رہے ہیں اور آپ نصیحتیں دے رہی ہیں، دیکھو کبھی جناب زینب ام کلثوم کے قریب جانا تو نظروں کو زمین کی طرف رکھنا، کبھی اپنی نظروں کو بلند نہ کرنا، کبھی آواز دے تو کسی طرح کا کوئی تحمل نہ کرنا۔ ہاں تبھی تو یہ تربیت ہم کو بچپن سے نظر آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب جناب عباس کو دیکھتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ عباس کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں، عباس کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں۔ جب یہ دیکھا ایک مرتبہ جناب زینب نے بلایا، کہا بھیا کیا بات ہے عباس، کیا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک مرتبہ سر کو جھکائے رہے، بیوی نے اصرار کیا، کہا شہزادی میں کیا بتاؤں، میں مسجد میں موجود تھا، بابا نے آواز دی، میں پانی کا کوزہ لے کر کے تیزی سے بابا کی طرف بڑھا، میرے کرتے کے دامن پہ پانی گرتا جا رہا تھا، میں رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ میرے بابا کے آنکھوں سے، میرے مولا کے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ تو آپ کا فرزند پانی لے کے آ رہا ہے، آپ گریہ کیوں کر فرما رہے ہیں؟ مولا نے کہا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب یہی میرا عباس ہوگا، 4 برس کی بچی سکینہ ہوگی، چھوٹے چھوٹے امام حسین کے بچے ہوں گے، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوگی، اور میرا یہ بیٹا اجازت مانگ رہا ہو جنگ کی۔ جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ ہاں بس چند دیر اور آپ کی زحمتیں تمام۔ ہاں عزاداروں، یہ مولا عباس کی پرورش ہے، اسی حساب سے تو پرورش ہو رہی ہے نا، تبھی تو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے تو اب واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ سواریاں تیار ہو گئیں، بیویوں کو مولا عباس نے اپنی نگرانی میں سوار کر لیا۔ جب سوار ہو چکے سب تو ایک مرتبہ جناب ام البنین آئیں امام حسین کی خدمت میں، آقا ایک اجازت چاہتی ہوں، کہا اماں حکم کیجئے، کہا بس تھوڑی دیر کے لیے عباس کو میرے ساتھ روانہ کر دیجئے، میں ابھی عباس کو واپس قافلے کے ساتھ لے کر کے آتی ہوں۔ اب جناب عباس کو لیا، مولا عباس کو لے کر کے بقیع کی طرف چلی، ایک مرتبہ رسول کی قبر پہ پہنچی، جناب عباس نے نظروں کو جھکایا، کہا عباس ایک ہاتھ اپنا قبر رسول پہ رکھو۔ مولا نے ہاتھوں کو قبر پہ رکھا، کہا ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو، دوسرا ہاتھ جناب ام البنین کے سر پہ رکھا، کہا اماں کیا حکم ہے؟ کہا عباس یاد رکھنا تم حسین کی بہنوں کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو، حسین کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں
ساتھ میں ہیں ان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. ارے غازی نے ابائی لی, جب تک عباس کے بازو سلامت ہیں تب تک بنی ہاشم کے خیمے تک کوئی ظلم آ نہیں سکتا. جزاکم ربکم بخیر الجزا. ہاں بس مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ جناب ام البنین کی تربیت تھی, اور آخر وہ وقت آ گیا جب مولا عباس نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھایا, قربانیاں پیش کر چکے, اور آخری وہ منزل آتی ہے جب تاریخ میں ملتا ہے کہ اب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں وہ وقت آتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے واپس آ رہا ہے. اب جب مدینے واپس آتا ہے تو بشیر ساتھ میں ہے. ایک مرتبہ آپ کا غریب امام, آپ کا چوتھا امام کہتا ہے بشیر تم تو نوحہ کہہ لیتے ہو, ذرا مدینے والوں کو جا کر کے یہ اعلان کر دو کہ ہم واپس آ گئے ہیں. ایک مرتبہ بشیر گئے, مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. ارے حسین شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک بی بی برآمد ہوئی جن کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئیں. اے شخص تو کون ہے؟ کہا میں بشیر ہوں. کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے چوتھے امام نے حکم دیا ہے. آپ کون بی بی ہیں؟ ایک مرتبہ آپ نے کہا اے شخص اے بشیر میں ام البنین ہوں, میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. میں تم سے صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. اب ایک مرتبہ ٹھہر گئے بشیر, سوچا پہلے بچوں کی سنانی سنا دوں. کہا ایک بیٹے کو شہید کر دیا گیا, پھر کہا آپ کے دوسرے بیٹے کو شہید کیا گیا, پھر کہا آپ کے تیسرے بیٹے کو شہید کیا. بی بی سنتی رہی. پھر کہا ہاں آپ کے بیٹے عباس کے بھی بازو قلم ہوئے, آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ آپ نے خیز پہ آ کے کہا کہ ارے میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم حسین کا حال مجھے کیوں نہیں بتاتے. کہا ارے آقا حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. اے بشیر جب میرا آقا شہید ہوا اس سے پہلے میرے بیٹے عباس کے بازو قلم ہو گئے. اگر بازو سلامت رہتے تو میرے آقا تک کوئی جسارت نہیں کر سکتے. انا للہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. زینب سے دم عصر تھے شبیر کے نالے, گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے. ہے تیرے سوا کون جو کنبے کو سنبھالے. گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے. وہ پاؤں تیرے پھول سے نازک میرے مولا, اور کانٹوں پہ چلنا
چلنا اور کانٹوں پر چلنا. ارے سوچوں تیری غربت تو پڑے فکر میں چھالے. گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے. ہاں تو میرا سن باندھ چکے ہیں ستم جاں. اے سید سجاد, اے سید سجاد, اے سید سجاد. ارے کانٹا تیرے پاؤں سے پھوپھی کیسے نکالے. گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے. رخ کر کے سوئے کرب و بلا فاطمہ صغریٰ پڑھتی تھی یہ نوحہ, پڑھتی تھی یہ نوحہ, پڑھتی تھی یہ نوحہ. کچھ میری خطائیں تو بتا روٹھنے والے. گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے. ارے کچھ دیر میں دیکھو گی سرے دشت یہ منظر, ٹکرائیں گے آ کر, ٹکرائیں گے آ کر, ٹکرائیں گے آ کر. اس جسم سے برچھی کبھی نیزے کبھی بھالے. گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے. عشقوں سے بلال اپنے لکھا ہے جو نوحہ, تھا دل کا تقاضا, تھا دل کا تقاضا, تھا دل کا تقاضا. اب کیجئے اسے ثانی زہرا کے حوالے. گھر تیرے حوالے, گھر تیرے حوالے. یا حسین, 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 یا حسین. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی, اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. رو رہی ہے سوچ کر مل بنی یہ آج بھی, اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی, اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس
مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر ارے سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر لاش بھی اس کی سلامت دست میں رہنے نہ دی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کب سماتا تھا میری چاہ در میں تو اے میرے لال ارے کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشیں کا حال ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے ارے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یالی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
کو
सरखां पे नैज़े तो है उस पे मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, सारे अब्बास को नेज़े पे उठाने के लिए, उठाने के लिए रखे सरखां पे नैज़े तो है उस पर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, तीर मारा कभी नेज़ा कभी पत्थर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, जीते जी के दिए अब्बास के टुकड़े 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 और टुकड़ों को 72 के बराबर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, जीते जी कर दिए अब्बास के टुकड़े 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 और टुकड़ों को 72 के बराबर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, तीर मारा कभी नेज़ा कभी पत्थर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, शिविर ने जाती सकीना को तमाचा मारा, तमाचा मारा, सारे अब्बास के नज़दीक बुलाते मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा,
نہیں شبیر کلش کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا لاش عباس پہ یوں جشن مناتے تھے نہیں مناتے تھے نہیں جیسے غازی نہیں شبیر کلش کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا شمر نے جا بھی شمر نے جا بھی سکینہ کو تماچا مارا تماچا مارا سر عباس کے نزدیک بلا کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ شمر نے جا بھی سکینہ کو تماچا مارا تماچا مارا سر عباس کے نزدیک بلا کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کے مارا فاطمہ زہرا کو گھر جا کے تماچے مارے تماچے مارے ارے مجمع عام میں زینب کو بلا کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا فاطمہ زہرا کو گھر جا کے تماچے مارے تماچے مارے مجمع عام میں زینب کو بلا کے مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ارے سارے عباس کو نیزے پہ اٹھانے کے لیے اٹھانے کے لیے رکھ کے سر خاک پہ نیزے کو ہے اس پر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا سارے عباس کو نیزے پہ اٹھانے کے لیے رکھ کے سر خاک پہ نیزے کو ہے اس پہ مارا ایک عباس السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین
السلام عليك والوحيد حلت الحناي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظة مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على جميع شهداء كربلاء وسيران كربلاء خصوصا مولا ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم خص عنده ولا ظالم بلان وقت به اولا الثاني الثالثا والرابعا اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله وابن مرجان وابن صاد شمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم ضعفاء الفقراء السلام علیکم الشموس يا نساء النفوس يا أيها المفتون بعرض الطوس السلام علیکم سلطان العرب والجميع بغير رشية الزوار في يوم الجزاء السلام علیکم ورحمة الله وبركاته السلام علیکم يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الامان 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 في زمان من شر الشيطان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم اظہر الایمان السلام علیکم محمد زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجل من ذلك وانصارك محبك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ